ناظرین آداب، خبروں کے اس خصوصی بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے جاپان کے دو روزہ دورے کے لیے جاپان پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ ٹوکیو میں رہنماؤں کی سربراہی میٹنگ میں حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم وہاں امریکی صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اور جاپان کے وزیر اعظم کے ساتھ دو طرفہ میٹنگز کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت جاپان خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی ساجھیداری کو مستحکم کرنا جاپان کے ان کے دورے کا مقصد ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل نئی دلی میں سماجی تبدیلی کی خاطر کارروائی نمایاں انجام دینے والوں میں چیتنا ایوارڈ 2022 تقسیم کیے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ایوارڈ حاصل کرنے والوں کو ان کی بے لوث خدمات اور سماج کے تئیں ان کی محبت کے لیے انہیں مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر سماج کی تعمیر کے لیے وقف یہ تمام مرد و خواتین حقیقی ہیرو ہیں جو ہمارے سماجی شعبے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جانفشانی معاشرے کی بہتری کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو بھی سماج کی بہتری کے کاموں کی ترغیب دے رہے ہیں۔ ایل جی نے سماج کی بہتری، قبائلی بہبود اور عمر رسیدہ بالخصوص جسمانی طور خاص افراد کی دیکھ ریکھ جیسے کاموں کے لیے انتظامیہ اور رضاکارانہ گروہوں کے درمیان رابطے کو مضبوط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناگر نے کہا ہے کہ ملک میں لوگوں کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تحقیق، ٹیکنالوجی، اختراع اور انکیوبیشن اہم ضروری ہیں۔ ان باتوں کا اظہار مشیر موصوف نے کل نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں عصری کاروباری رجحانات پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس ICCBT 2022 کے اختتامی سیشن سے خطاب کے دوران کیا۔ ملک بھر کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے نامور محققین، اسکالروں اور طلباء کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے آر آر بھٹناگر کا کہنا تھا کہ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اشتراک ضروری ہے، اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ حکومتی اداروں، ریسرچ آرگنائزیشنز اور دیگر اداروں کے ساتھ ساتھ تعاون میں پیش رہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ہدایت پر ان سبھی 10 مزدوروں کے لواحقین کو متعلقہ تعمیراتی کمپنیوں کی جانب سے 15 لاکھ روپے فی کس معاوضہ دیا جائے گا، جو رامبن میں زیر تعمیر ٹنل حادثے کے دوران جاں بحق ہوئے۔ معاوضے کے علاوہ لواحقین کو ریلیف فنڈ سے 1 لاکھ روپے فی کس ایکس گریشیا کے طور دیا جائے گا۔ یاد رہے، اس حادثے میں پھنسے سبھی 10 مزدوروں کی لاشوں کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ رامبن کے مطابق ان 10 مزدوروں میں 5 کا تعلق مغربی بنگال، 2 کا نیپال اور 1 کا آسام سے تھا۔
ایس ایس پی رامبن کے مطابق پولیس اسٹیشن رامبن میں کیس درج کر کے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کل کہا کہ رواں سال سے غیر گیزٹ اسامیوں کی بحالی کے لیے مشترکہ ٹیسٹ سی ای ٹی ہوگا اور اس طرح کا پہلا ٹیسٹ اس سال کے آخر میں لے لیا جائے گا۔ نئی دلی عملہ اور تربیت کے محکمے ڈاپٹ کے تحت آنے والے تمام 6 خود مختار اداروں کی مشترکہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ ڈاپٹ کے تحت بھرتی سے متعلق قومی ایجنسی این آر اے اس سال کے آخر تک غیر گیزٹ آسامیوں کے لیے ایک کمپیوٹر ٹیسٹ لینے کی تیاری کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے صورتحال میں ایک غیر معمولی تبدیلی آئے گی، کیونکہ اس سے نوکری کے خواہشمند نوجوانوں کی بھرتی میں آسانی پیدا ہوگی۔ اس امتحان کے لیے ملک کے ہر ضلع میں کم از کم ایک امتحانی مرکز قائم کیا جائے گا۔ عالمی ادارے صحت WHO کی طرف سے بھارت کی 10 لاکھ آشا کارکنوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ یہ اعزاز عالمی صحت کے لیے ان کے غیر معمولی تعاون اور علاقائی صحت کے امور میں ان کے عزم اور قائدانہ صلاحیتوں کے عوض تفویض کیا گیا ہے۔ صحت کے نظام سے سماج کو جوڑنے اور عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کل ناظم زراعت کشمیر کے ہمراہ پلوامہ ضلع کے بنگڑ وامپورہ نامیاتی سبزی اور کلسٹروں کا دورہ کیا اور سبزی اگانے والوں اور محکموں کے افسران کے ساتھ بات چیت کی۔ محکمے کے افسران سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد کسانوں کی آمدنی کو بڑھانا ہے۔ انہوں نے افسران سے کہا کہ وہ ایسے امکانات تلاش کریں جن سے فارم چلانے والے کنبوں کی آمدنی میں اضافہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ہماری توجہ خریف موسم کے کامیاب ہونے پر مرکوز ہے اور اس کے لیے انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ ضلع انتظامیہ بالخصوص محکمہ آبپاشی کے ساتھ تال میل قائم کر کے کام کریں۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار کے مطابق سری نگر پولیس نے 2 مقامی ملیٹنٹوں کو ہتھیاروں سمیت گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والے ہتھیاروں میں 15 پستول، 330 میگزین اور 300 گولیوں کے راؤنڈ شامل ہیں۔ آئی جی پی کے مطابق یہ پولیس کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے کل میر بحری ڈل کے رونی محلہ کا دورہ کر کے وہاں حالیہ آگ کی واردات سے متاثرین کے ساتھ ملاقات کی۔ یاد رہے آگ کی اس ہولناک واردات میں 2 مکان خاکستر ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا ایک خصوصی بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔
ایک ہے زمین میں